نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی شرح اموات اور اس کے اسباب، اس حوالے سے میں کچھ ایک فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کس طرح سے زندگی اتنی تیزی سے بدل رہی ہے اور خاص طور پر نوجوان، ان کے لیے زندگی کس طرح سے بدلی ہے۔ اگر میں امریکہ کی بات کروں تو ایک ریسرچ بتا رہی تھی جو ودن 10 ایئرز کی، کہ اس میں شرح اموات کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور کمپیریزن بتایا جا رہا تھا پاکستان کا اور اس کے ارد گرد کے ممالک کا بھی۔ تو جان لیجئے کہ رپورٹ بتا رہی تھی کہ 25 سے 44 سال کے بالغ افراد میں جلد موت کی شرح 2011 سے ریسرچ شروع ہوتی ہے، جو کہ 2023-24 تک جاتی ہے۔ 2023 میں 2023 میں 70% زیادہ ہو گئی تھی۔ نوجوانوں کی شرح اموات 70% زیادہ ہوئی ہے، جو کہ 2024 میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے۔ آگے جائیں تو کہتے ہیں کرونا سے پہلے کی سطح کی بنیاد پر جلد اموات کی جا رہی تھی، ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ کووڈ میں یہ معاملات ہوں گے، لیکن اموات کرونا سے پہلے ہی 25 سے 44 سال کی عمر کے بالغوں میں شروع ہو گئی تھی، جو کہ 2019 میں توقع سے تقریباً 35% زیادہ تھی۔ پھر وبائی مرض کے دوران 2019 کے مقابلے میں نوجوان بالغوں میں یہ اموات تقریباً 3 گنا مزید بڑھ گئی۔ 2023-24 تک نوجوان بالغوں میں شرح اموات تو کم ہوا، لیکن جلد اموات کی شرح توقع سے 70% زائد ہو گئی تھی، یعنی اگین یہ شرح بڑھی تھی۔ جبکہ ہمارے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو دل کے امراض بڑی عمر کے افراد کے ساتھ ساتھ ینگ بچوں کو، نوجوانوں کو بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارا لیونگ سٹائل، اس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کی ہیبٹ، وہ بڑی اس سے منسلک ہو رہی ہیں۔ ہمارے سماجی اور ہمارے جو دوسرے دباؤ ہمارے زندگیوں کو، نوجوانوں کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں۔ ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی موجود ہیں، ان کا بھی تعارف کرواؤں گا ابھی الحمدللہ۔ ان کے ساتھ کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن ڈاکٹر محبوب احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ الحمدللہ۔ لیں جی، آپ سے ہم نے بہت سی گفتگو کرنی ہے، آپ کے ایکسپرٹیز سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے ینگسٹرز کو فائدہ دینا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا نارمل ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، ذرا تھوڑا کام بھی کرنا ہے ابھی، اور یہ کام بڑا اہم ہے، نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے، اپنی آڈینس کو بتانا ہے۔ جو حالیہ برسوں میں ہم نوجوانوں کی اچانک موت کا سبب دیکھتے ہیں، جو تناسب دیکھتے ہیں بطور معالج، آپ کو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ ریزن کیا آپ کو لگتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ کافی فیکٹ ہے کہ اموات جیسا کہ آپ نے ابھی کوٹ کی ہے کہ 70% تک بڑھ گئی ہیں، جو آپ نے ابھی ریسرچ کوٹ کی ہے جو کہ یو ایس اے میں ہوئی ہے 2011 سے 2023 تک۔ اور میرا خیال ہے اگر 2023 سے آنورڈ آگے کیا جائے تو اموات شاید اس سے بھی زیادہ ریشو کاؤنٹ ہو۔ اتنی بڑی جو اموات اور اتنی جلدی ایج میں ہو رہی ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ایز اے طبیب، ایز اے معالج، ایز اے اسپیشلسٹ ڈاکٹر، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا لائف سٹائل ہے، ہمارا طرز زندگی ہے، جو کہ جوانوں کو اس کم عمر میں بھی موت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اور سب سے بڑا اس لائف سٹائل میں جو رول ہے، اور لائف سٹائل میں جو جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری غذا ٹھیک نہیں ہے، ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ایکسرسائز ہماری لائف سے نکل گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں پارک ویران ہیں اور فارمیسیز آباد ہیں۔ میں آپ کو بڑا سرپرائزنگلی بتاتا ہوں کہ پارک رات کو 8 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں اور فارمیسیز 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ڈیمانڈ کس طرف ہے۔ تو یہ چیز ہمیں پش کرتی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہماری کمیونٹی اتنی صحت مند اور تگڑی ہونی چاہیے تھی کہ ہماری فارمیسیز 8 بجے بند ہوتی کہ 8 بجے کے بعد ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کو، لیکن ہمارے پارک بند ہوتے ہیں۔ تو یہ الٹ ہو رہا ہے، سوچنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جا کے ہم لیک کرتے ہیں۔ لائف سٹائل سب سے امپورٹنٹ کی فیکٹر جو ہے نا وہ لائف سٹائل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات بڑی ضروری ہے، لائف سٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پوری چیزیں، آپ کا پورا سرکل اس میں آ جاتا ہے، ایجوکیٹ، کھانا پینا، کام کرنا، گھر کے معاملات، ریلیکس ہونے کے معاملات، چھٹی کے معاملات، سونے جاگنے کے معاملات، ہم نے سب ڈسٹرب کر لیے۔ سر ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے موبائل سے باہر نکلنے کا۔ سوشل میڈیا انزائٹی نے ہر بندے کو اپنی جکڑ میں لے لیا، اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں موبائل سائڈ پہ رکھوں اور میں واک کے لیے چلا جاؤں یا جم کے لیے چلا جاؤں۔
کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں ادھر موبائل رکھ دوں اور آرام سے دوستوں کے ساتھ کوئی آدھا پونا گھنٹہ بات کر لوں. یہ بیماری سب کو لگ چکی ہے. یہ بیماری اس قدر لگ چکی ہوئی ہے کہ ہر بندے کو ہی اندر سے کھائی جا رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جوانوں میں بھی موت کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میں جم میں جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ جم میں آپ کو موبائل رکھ دینے چاہیے, بند کر دینے چاہیے. آپ اپنے لیے 1-1.5 گھنٹہ نکال لیں, وہ آپ کے لیے بہترین کوالٹی ٹائم ہے. وہاں پہ بھی آپ نے 2 ڈمبلز کیے, 2 باربلز کیے, اور پھر اس کے بعد آپ کا موبائل دیکھا کہ موبائل میں کسی کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا, نوٹیفیکیشن آ گیا. اگر نہیں بھی آیا تو خود کھول کے دیکھ رہے ہیں. سر آپ مسجد میں بھی چلے جائیں گے نا, فرض پڑھنے کے بعد لوگ فوری ادھر ہی اپنی کوئی نہ کوئی کال جو ہے نا وہ اٹینڈ کرنے. مطلب یہ ایڈکشن ہے, نیکسٹ لیول ایڈکشن ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ ایڈکٹڈ کوئی بھی چیز اس ٹائم پہ اور ہے. اور یہ نہ صرف پاکستان, دنیا بھر میں ہے سر, یہ پوری دنیا میں اپنی لوگوں کو لپیٹ میں لے چکی ہے. اسی لیے جو آپ سروے بتا رہے تھے وہ تو ورلڈ وائڈ USA میں ہوا. جی بالکل بالکل. پاکستان میں تو ابھی اس طرح کی ریسرچز نہیں ہوتی. میرا خیال ہے اگر آپ یہ کروائیں تو شاید اس سے بھی زیادہ. اچھا سر, ایک چیز جو ریسرچ میں نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھی, وہ امریکہ ہو, ہمارے یورپ کے ایریاز ہوں, ہمارے مڈل ایسٹ ہوں, ایون کہ ہمارے یہ بر صغیر پاک و ہند والی بیلٹ ہو, نشہ بہت زیادہ بڑا ہے. یہ لائف سٹائل اتنی بری طرح سے ڈسٹرب کرو, اس میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں, بچوں سے لے کے بڑی عمر کے لوگ بھی. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو ہمیں فون کی ایڈکشن ملی, دوسرا یہ والی ایڈکشن مل گئی. اس میں یہ ہے کہ جو فون پہ آپ دیکھتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی ایسے کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیزن دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان میں نشے کو گلیمرائز بہت کیا جاتا ہے. ایون سگریٹ کو پینا یا نشے کی کوئی بھی فارم ہے, اس کو اتنا گلیمرائز کیا جاتا ہے کہ اس کو ہیرو دکھایا جاتا ہے, اور اس کو بہت بڑا مطلب کوئی بہت سپر ٹائپ آدمی دکھایا جاتا ہے, اور وہ کوئی نہ کوئی ایڈکشن میں کر رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ گلیمرائزیشن اس کے ساتھ جڑ گئی ہے. دوسرے نمبر پہ سٹریس ریلیو کرنے کے لیے لوگ اپنا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈتے ہیں, اس میں بھی وہ اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر بندہ, جیسا کہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ سوشل انزائٹی میں آپ یہ دیکھیں حادثہ کہاں پہ ہو رہا ہے, آپ کا نہ لینا نہ دینا, نہ آپ نے وہاں پہ جا کے کچھ کام کرنا ہے, یہاں پہ بیٹھے آپ سٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں. اور آپ ڈیلی بیسس پہ پولیٹیکل سٹریس ہے, فائنینشیل سٹریس ہے, ڈومیسٹک سٹریس ہے, آپ کی لائف میں کوئی ادھر نیوز آ رہی ہے, اس سٹریس سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ سٹریس کا اینڈ نشے پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں اس کے ساتھ جب جڑ گئی ہیں تو بہت لیتھل کمبینیشن بن گیا ہے. ایک تو گلیمرائزیشن جڑ گئی ہے, اور دوسرا انزائٹی اس کے ساتھ جڑ گئی ہے, اور لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جا کے ہمیں ریلیف ملتا ہے. ٹھیک. اچھا ینگسٹرز کی ہم کیا بات کریں, میں تو سب کو ہی ایسے, میں بھی اسی میں ہی شامل ہوں, بلکہ ہمارا ویکینڈ ہو تو چلیں ایک اور بات ہے, ہم ڈیلی رات کو 2-3 بجے سوتے ہیں, اور کھانا ہم نے اگر 7-8 بجے کھا بھی لیا ہے تو ہم نے 12 بجے پھر آن لائن آرڈر کر دینا ہے, وہ ڈیلیوری آپ کو گھر آ رہی ہے. اس میں سبھی شامل ہیں, بڑے بچے بوڑھے. جب علی آپ بھی ایسے کرتے ہیں نا جو آپ ہنس رہے ہیں, رات کو لیٹ نائٹ آرڈر کر دیا, پھر منگوا لیا, کھا لیا, اور پھر وہ ڈائجیشن کے مسائل. یہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی جب ہم لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں, برا طرز زندگی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ایک کی فیکٹر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کریونگز کے نام سے نا ایک نئی چیز ایڈ کر لی ہے. جی. کہ آپ کہتے ہیں جی ہر 2-3 گھنٹے بعد مجھے بھوک لگتی ہے, مجھے ہلکی ہلکی بھوک لگ رہی ہے, تو میں ذرا نگٹس آرڈر نہ کر لوں, چکن پیس آرڈر نہ کر لوں. کیونکہ اب دیکھیں نا, چیزیں تو بہت آسان ہیں. اگر آپ گھر والوں کو کہیں, ان کو اٹھا کے کہیں کہ مجھے نگٹس بنا کے دیں, تو وہ شاید نہ بنا کے دیں, آپ کو کچھ اور ہی بنا دیں گے, کچھ اور ہی بنا دیں گے. آپ کو آرڈر کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی بھی بھوک برداشت نہیں کرتے, اور یہ جو ہم تھوڑی بھوک برداشت نہیں کرتے, اس سے ہماری باڈی کنٹینیوس سٹریس میں رہتی ہے. باڈی کو ریلیکس کرنا ہے نا, آپ دیکھیں ایک کھانے سے 2 کھانے کے درمیان انٹل انلیس بہت ضروری نہ ہو تو آپ پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ لیں. کوئی قہوہ لے لیا یا گرین ٹی لے لی, یہ تو چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے 8 بجے ناشتہ کیا, 2 بجے میں نے لنچ کیا, تو 11 بجے میں نے کریونگز کے نام سے میں نے کوئی کھیر, فلودہ, ریفریشمنٹ لے لی, جوس لے لیا, فریش جوس لے لیا. یہ نہیں ٹھیک. ہم اپنی باڈی کو تھوڑا سا بھی ریلیکس نہیں ہونے دیتے کہ وہ آپ نے جو آلریڈی کھایا ہوا ہے اس کو ٹکانے لگائے. اس کو ٹکانے لگانے ہی نہیں دیتے, اس سے پہلے ہی ہم اسے ایک اور کام دے دیتے ہیں. باڈی بھی لگاتار سٹریس آؤٹ رہتی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ باڈی اندر سے ڈیزاسٹر, تباہ ہو چکی ہوتی ہے, اور نتیجہ یہ اچانک اموات نکل رہی ہیں. اچھا, یہ بات آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ ہمیں باڈی کو ریلیکس کرنا چاہیے. ہم بچے ہوں یا بڑے ہوں, ہم نے دیکھا کہ کچھ بھوک لگی ہے, کھانا ہم کھا چکے ہیں, 2 گھنٹے بعد کچھ ضرورت پڑی ہے, پھر کچھ دے دیا یا لے لیا.
یہ جو باڈی کو بار بار فوڈ انٹیک والا معاملہ ہے یہ کس حد تک خطرناک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں، یہ بالکل بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے. اس میں ہمیشہ میں تو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ بھوک رکھ کے پہلے تو کھانا ہی آپ سنت کے مطابق کھائیں. آپ نے ایک جیسا کہ میدے کے 3 حصے ہیں، ایک کا آپ نے خوراک سے بھرا، دوسرا آپ نے لیکوڈ یعنی کہ پانی سے، اور تیسرا حصہ آپ نے خالی چھوڑا، سانس کے لیے بھی چھوڑا، سانس کے لیے تیسرا حصہ خالی چھوڑ دیا آپ نے. تو 3 حصے میں صرف آپ کا 1/3 صرف فل ہونا چاہیے، کھانا اتنا ہی. اور یہ پھر آپ نے نیکسٹ تک لے کے جانا ہے. آپ یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھ کے جنگیں لڑی ہیں فاسٹنگ کی سٹیٹ میں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر مشقت والا کام ہے. جی اب ہم اگر آج کسی کو یہ ایڈوائز کریں تو شاید اس کو ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے کہ فاسٹنگ میں جنگ بھی لڑی ہوئی ہے. سمجھنے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے. ہم یہاں پہ کیا دیتے ہیں کریونگز کے نام سے، مجھے 2 گھنٹے بعد چاہیے، باڈی کو ریلیکس ہی نہیں ہونے دے رہے. سر کریونگز کے نام سے ریسٹورانٹس بن چکے ہیں، ہوٹلز بن چکے ہیں، اور وہاں پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا پینا یہ بڑا اہم ہے. میں آپ کے پاس گیا ہوں اور میں آپ سے ملنے کے لیے ہماری سلام دعا ہے، ایون کہ وہ میرے ناشتے کے 1-2 گھنٹے کی ملاقات ہے اس کے بعد کی، تو آپ کہیں گے چلو یار اب آئے ہو تو کچھ نہ کچھ تو کھا کے جاؤ نا. میں 1-2 دفعہ انکار کروں گا، پھر کرٹسی میں مجھے کھانا پڑے گا. ایسی 2-3 ملاقاتوں میں آپ 3-4 میل بلا وجہ کے کھا لیتے ہیں. وہ کتنا خطرناک ہے. اور سوسائٹی کا یہ والا جو حصہ ہے ہمیں اس پہ ایڈریس کرنا چاہیے. جیسے آپ اور میں اگر باہر جاتے ہیں اور ہمیں کسی نے ایک دفعہ پوچھا ہے کہ بھئی آپ کھانا کھائیں گے یا کچھ لیں گے، اور میں نے کہا کہ نہیں، تو وہ کہے گا اوکے ٹھیک ہے، بیکاز اسے پتا ہے کہ اس کی نیڈ نہیں ہے. ہم تو یہاں پہ اپنی روایت کے اندر بند کے ایک دوسرے کا نقصان بھی کر دیتے ہیں. روایت جو چلی ہے وہ دستور یہ بن چکا ہوا ہے کہ ہماری تفریح اب کھانا پینا. ہمارے پاس تفریح کے لیے کچھ یہ صرف لاہور کا ذکر کریں آپ پنجاب کا یا تقریباً پورے پاکستانی کا دیکھیں نا، کہیں بھی پارکس نہیں ہیں، کوئی ایسے گیمز نہیں ہیں، کوئی لوگ جم میں نہیں جاتے. ہماری تفریح ایک ہی ہے، کھانا پینا. باہر جا کے کوئی کھانا کھائے، ہمارا یہی ہے کہ کھانا کھایا اوپر سے پھر کھانا کھا لیا. تو کھانا جب ہمارا کھانے پہ کھانا ہے اور آپ ہفتے میں 2-3-4 میل جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ایکسٹرا لے لیتے ہیں، تو سر اس کے لیے آپ نے ایکسٹرا اس کو برن آؤٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کام تو اپنے روٹین سے کیا نا، فزیکل ایکٹیویٹی تو آپ کی وہی ہے. یا تو آپ نے ان 3-4 میلز کو ٹکانے لگانے کے لیے ایکسٹرا برن آؤٹ بھی کیا. آپ واک کیا آپ نے، یا جم کیا آپ نے، یا کوئی آپ نے ایکسرسائز جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ نے ایکسٹرا کیا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے، پھر تو آپ کو اس چیٹنگ کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہ دوسری سائیڈ بیلنس نہیں کرتے پھر آپ یہ چیٹنگ ڈیزرو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا سر، نیند جو ہے اس کی کمی، یہ ہر دوسرا بندہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی معاملہ رہتا ہوگا کہ نیند پوری نہیں ہو رہی، یا ہم لیٹ نائٹ سو رہے ہیں، صبح جلدی اٹھ رہے ہیں، کام میں بھی بھاگ رہے ہیں، ادھر والے معاملات. ایک تو نیند کی کمی، دوسرا جیسا غیر متوازن خوراک کا ہم ذکر کریں امبیلنس ہے، اور سکرین ٹائم. یہ 3 ایسے خطرناک لیتھل کمبینیشن ہیں کہ وہ آپ کو پھر چھوڑتے ہی نہیں ہے نا، پھر آپ کی باڈی ٹوٹنا شروع ہو جاتی. وہ آپ بہتر بتائیں گے یہ جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں تینوں چیزیں، اور جو ہم روٹین میں کر رہے ہیں. دیکھیں جو یہ چیزیں، نیند کا نہ ہونا ہمارے جسم پہ قہر بن کے ٹوٹتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجربہ بتاتا ہوں. ایک پیڈ ایکسپیریمنٹ ہوا ایک بندے پہ، اور اسے کہا کہ آپ نے جاگنا ہے. پہلے 1 دن جاگا وہ، تو اس کو نیکسٹ ڈے پھر ایسی ادویات دی گئی کہ اس کو نیکسٹ بھی پھر جگایا گیا. 2 دن تک کسی حد تک اس نے اپنے آپ کو مینیج کر لیا. تیسرے دن اس کی باڈی اس کی کمانڈز فالو نہیں کر رہی تھی. اچھا، چوتھے دن پھر جب اس کو مزید جگایا گیا تو وہ سائیکوسس میں جانا شروع ہو گیا. سائیکوسس الیبریٹ کر دیتا کہ سائیکوسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ غصہ آنا، بہت زیادہ بے چینی کی کیفیت، ریسٹلیسنس، بے چینی اتنی زیادہ تھی کہ وہ جیسے بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ اس کیفیت میں جانا شروع ہو گیا. 96 آورز کے بعد وہ بولتا کچھ تھا لیکن اس کے منہ سے نکلتا کچھ تھا. 5ویں دن کے ایکسپیریمنٹ میں یہ ہوا کہ 5ویں دن کے ایکسپیریمنٹ میں وہ بندہ کسی قسم کی بھی مینٹل اور فزیکل ٹاسک کرنے کے قابل ہی نہیں تھا. اچھا، 5ویں دن کے جاگنے کے بعد برین ڈیڈ والی سچویشن، برین ڈیڈ والی کنڈیشن. اچھا، اب یہاں پہ جو یہ سائنٹسٹ یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے، اب ان کے پاس یہ آپشن تھی کہ یہاں پہ اس کو میڈیسن دی جائے، یہ جو اس کے معاملات ہیں جو اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں سائیکوسس والے، یا اس کو ابھی نیند دے دی جائے.
تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اس کو اب نیند دی جاتے. تو کین یو بلیو کہ اس نے نیند پوری کی اور اگلے دن وہ 100% ٹھیک اٹھا, یہ صرف نیند کے معاملے, صرف نیند کی وجہ سے. تو سب سے بیسٹ, سب سے ضروری, سب سے کمپلسری میڈیسن جو آپ کی وہ آپ کی نیند ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری میں دی ہوئی ہے, فری میں دی, جو کہ ہم لیتے نہیں ہیں. اب ایک ہماری باڈی نا ایک سرکاڈین ردم پہ چل رہی ہے. یہ ردم, اس میں رات کا مقصد ہے آرام. جی, قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے یہی کہا ہوا ہے کہ رات آرام کے لیے, دن کو مشقت کریں, رات کو آرام کریں. یہ آپ کا پورا سائیکل ہے, اسی پہ ہی ہماری باڈی تخلیق ہوئی ہے. اب جب آپ یہ ردم ڈسٹرب کر دیتے ہیں نا باڈی کا, تو باڈی اپنے اپنی جو ڈیفالٹ سیٹنگز ہے اس کے اگینسٹ جب چلتی ہے, پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نیند پوری نہیں کرتے تو جسم میں جو دن بھر آپ نے کھایا پیا, اسٹریس لیا, اس سے کچھ نہ کچھ سوزش, کچھ نہ کچھ ریئیکشنز ہوتے رہتے ہیں. جب آپ سو جاتے ہیں وہ سارے ریئیکشنز آٹومیٹیکلی انفلیمیشن ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک, یعنی باڈی اپنا اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, وہ اس کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے ایگزیکٹلی, ادروائز وہ باڈی کو توڑنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے سارا دن باڈی ٹوٹی پھوٹی, جی, رات کو اس کی ریپیئرنگ کا کام ہے. اب آپ رات کو سوئے نہیں ہیں, جی سر وہ ریپیئرنگ کہاں سے نہیں ہوگی, وہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا, مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. ایک چیز بڑی اہم ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ مزید بھی آگے کچھ بتانے والے ہیں, لیکن یہ بات میری بڑی فیوریٹ بات ہے اور میں بڑا اس پہ زور دے کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارا ینگسٹر ایک تو جم نہیں جا رہا, ایک تو وہ پارکس میں نہیں جا رہا, کلبس میں نہیں جا رہا, گراؤنڈس میں نہیں جا رہا. آ جا کے اگر کہیں جم پہ چلے ہی جاتے ہیں, وہاں پہ پھر ایک مافیا ملتا ہے, ٹیکوں والا مافیا, اسٹیرائڈ والا مافیا, ٹیبلٹس والا مافیا, پروٹین کے نام پہ غلط چیزیں دینے والا مافیا. ہمارا ینگسٹرز یہاں پہ آ کے بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے سر. یہاں پہ میں ایک بہت اچھی, ایک بڑی زبردست ایڈوائس دینا چاہوں گا. جی, یہ جو ٹیکوں والا اور پروٹین والا مافیا نا, ہاں جی, ان سے بچنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جم فٹنس کے لیے جوائن کرنا ہے, باڈی بلڈنگ کے لیے نہیں. باڈی بلڈنگ کے لیے جب آپ جاتے ہیں نا, پھر آپ کو مسل میس بہت زیادہ بنانا پڑتا ہے. اس صورت میں آپ کو پھر انجیکشنز, میڈیسنز, ٹیبلٹس, پروٹینز, ان ساری چیزوں پہ لگنا پڑتا ہے. اور یہ سب کر کے بھی یہ فار دا ٹائم بینگ ہے, پرماننٹ نہیں ہے. وہ تو جیسے آپ نے چھوڑا اس کا فیٹ ختم ہو گیا, اس سے ڈبل باہر تو آپ بھر رہے ہیں نا اپنے جسم میں, بھر رہے ہیں وہ, جیسے جب تک آپ اس کو بھر رہے ہیں, ساتھ میں ویٹ اٹھا رہے ہیں, مسل بلڈ ہو گیا. میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. باڈی بلڈنگ کے جو ٹاپ لیول کے بندے آج تک گزرے ہوئے ہیں وہ آرنلڈ ہیں, اچھا آرنلڈ کی آپ وہ والی باڈی دیکھیں جو کہ جب وہ جم کرتا تھا, ایک ایک مسل کتنا بلڈ ہوا ہے. اب اس نے چھوڑی, اب اس کی باڈی دیکھیں. اس ایج میں آپ اس کو دیکھ, آپ باڈی کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ جب تک آپ پمپ کرتے رہتے ہیں تو شاید آپ اس شیپ کو مینٹین کر سکیں. سر آپ نے اتنی اچھی مثال دے دی, ڈیکسٹر جیکسن کو دیکھ لیں آپ, وہ دنیا کا وہ نامی باڈی بلڈر ہے جس کی باڈی کے بارے میں بڑی ریسرچز آئیں, اینڈ میں اس بیچارے کی ٹانگ کاٹنی پڑی ہے. آپ دیکھیں ایسے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فٹنس کے لیے آپ کام کریں. آپ فٹنس کے, آپ نے بس فٹ رہنا ہے, اپنا وزن جو ہے نا وہ نہیں بڑھنے دینا, اپنی توند نہیں بڑھنے دینی. آپ ڈیلی 1 گھنٹہ جم میں ضرور گزارا کریں. ٹھیک ہے, آخری ایک میسج لینا, میرے پاس آخری منٹ چلا. ینگسٹرز کو کیا پیغام دیں گے ایز اے ڈاکٹر؟ میرا ایک ہی پیغام ہے, نشے کو بالکل ڈسکنٹینیو کر دیں. بالکل کوئی گلیمرائزیشن نہیں ہے. یہ ایک ایسا, آپ ایسی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں جس کے آگے کھائی ہے پیچھے کنواں ہے, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی. اور یہ بہت, ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس میں اسموکنگ بھی آ جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ اپنی غذا کو ضرور ٹھیک کریں. کہیں چیٹنگ ہوئی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اتنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں. اور تیسرے نمبر پہ آپ جم کا رخ کریں فٹنس پرپز کے لیے, بلڈنگ پرپز کے لیے نہیں. اور کہیں نہ کہیں اگر آپ کو فیل ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ٹیسٹ لازمی کروائیں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی خدا نہ خاصہ کہیں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چھاتی میں گھٹن ہے, آپ کو پسینے آ رہے ہیں, یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے جس میں کارڈک پیشنٹس ہیں, تو آپ ضرور اپنی اسکریننگ پرپز کے لیے ضرور معالج سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, ایکٹیو رہیں, ہیلدی رہیں, اور آپ چاق و چوبند رہنے کے لیے ایسے ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں جو کہ صحت بنائیں, صحت کو بگاڑے نہ. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. علی حسن آئے, علی حسن بہت شکریہ آپ آئے. ڈاکٹر صاحب کی باتوں پہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محبوب احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کہنے کا شکریہ.
ایسی ایجوکیٹ کرتے رہا کریں. یہ ذرا ضروری ایسا معاملہ ہے کہ ہماری ینگ یوتھ کے لیے بڑی اہم بات ہے. لوگوں کی ویل بینگ کے لیے یہ پازیٹیوٹی ہمیں اسپریڈ کرنی ہے. ہمارا میجر پرپز یہ ہے کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں, ان کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں لائف میں بہت رول پلے کرتی ہیں. انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبان اپنا حصہ ڈالیں, اور ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے, نہ صرف باتیں کر کے. اسپیشلی اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے بھی عمل کرنا چاہیے, اپنے گھر والوں کو بھی عمل کروانا چاہیے. سو آپ بھی عمل کروائیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے. نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.